بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، مطلب آپ ان کے مزار پہ جا سکتے ہیں، آپ کسی کے مزار پہ بھی جا سکتے ہیں، مزار پہ جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی ممانعت ہے، بس جو چیزیں ممنوع ہیں نا، جو چیزیں شرعاً ممنوع ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، اب جس طرح خواتین کے مزار پہ جانا، اس پہ ایک مسئلہ ہے، پابندی تھی، پابندی اٹھ گئی، اس کی اجازت ہے، ابھی بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی حدیثیں ثابت ہے۔ اب بھی آخر میں جب اس کا نچوڑ نکلتا ہے تو سب اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ بھائی اگر یہ خرابیاں نہ ہو، کہ بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، صحیح حدود اللہ کی پامالی نہ ہو، اور پردے کا اہتمام ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح ہم مطلب یہ ایک نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ یہ کہ جتنے بھی صحابہ کرام جتنے بھی تھے یہ سب معزز مکرم مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، میں اس کو مزید ویریفائی اور فلٹر کر لوں۔ آپ چونکہ ایک دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ رکھتے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان، حنفی، دیوبندی، بریلوی، کوئی بھی ہے، وہ امام حسین کی قبر کی زیارت پہ جائے، کربلا جائے، ان کے قبور اور مزارات کی۔ بہت بڑے عالم ابھی ریسنٹلی کربلا پہنچے، ان کا ویڈیو کلپ ہے مولا حسین کے حرم سے، بہت زبردست کلپ ہے، بالکل جانا چاہیے بڑی تعداد میں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیوبند کے بہت نام اس وقت ذہن میں نہیں، بہت بڑے عالم، میں نے خود ابھی ویڈیو کلپ دیکھا فیس بک پہ۔ داتا دربار جانا چاہیے، لال شہباز قلندر کے مزارات پہ جانا چاہیے، داتا دربار جانا چاہیے، لال شہباز قلندر کے مزار پہ جانا چاہیے، عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے مزار پہ جانا چاہیے، کسی پہ پابندی نہیں ہے، لیکن وہاں مانگنے نہیں چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، وہاں طواف نہیں کرنا چاہیے، وہاں جو ہے نا فرائض کو چھوڑ کے جو فضول مطلب جو دوسرے کام ہے، پول چڑھانے، اس طرح کے کام، وہ اس کی طرف رکھ کے وہ آپ مانگتے ہیں امام حسین کی قبر پہ جا کے مانگتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں مانگنا نہیں چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں، ابھی جب میں نے بات کی نا، میں نے دیکھی بات کا آغاز اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کیا۔ اب یہاں اس کا سوال کا جواب چاہیے نا، کیا کہتا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، قبلہ بتائیں گے۔ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کو ایک وہ درجہ دیتے ہیں جو نبی اکرم نے کہا، حسین منی و انا من حسین، یہ حدیث شیعہ سنی مصادر میں موجود ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، الحسن والحسین ریحانتی فی الدنیا، جو تبجیل، جو تکریم۔ اچھا، اصحاب کرام کی آپ سیرت دیکھیے، وہ سارے کے سارے جتنے صحابہ ہیں جس انداز سے احترام کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا، وہ عجیب و غریب ہے۔ جی آپ کیوں احترام کر رہے تھے نا ان دونوں شہزادوں کا؟ جی ہم نے نبی اکرم کو احترام کرتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، احترام اور شے ہے، مگر مانگا جا سکتا ہے۔ میں عرض کروں، جس طرح ہمارا عقیدہ، شیعہ عقیدہ، جس طریقے سے قبر نبی اکرم پہ جا کے آپ مانگ سکتے ہیں، قبر امام حسین علیہ السلام، ہمارے جتنے ائمہ ہیں، سرکار صاحب الامر ان کی زندگی کے قائل ہیں، وہ حیات میں اس وقت، لیکن باقی جو 11 امام ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ان کی قبر پہ جا کے دعا مانگنے میں، ان کی قبر خود ان سے بھی جا کے مانگنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ امام شافعی کے جملے ہیں، قبر الکاظم سلام اللہ علیہ ببغداد تریاق مجرب لاجابت الدعاء، یہ علماء اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی جو زیارت ہے وہ تریاق مجرب ہے قبولیت دعا کے لیے۔ اب اگر میں وہاں جا کے مانگ رہا ہوں، دو چیزیں یہاں پر، ایک تو یہ کہ سیدھی سی بات ہے، دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں، اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرنا کہ بار اللہ تو اپنے اس عبد مقرب کے وسیلے سے، تو سرکار امام حسین کے وسیلے سے میری مشکل کو حل کر دے۔ اس میں نہیں سمجھتا ہوں قبلہ کو بھی کوئی اعتراض ہوگا، اللہ سے مانگنے میں وسیلہ بنا رہا ہوں۔ ایک تو یہ طریقہ ہمارا، جو میں شیعہ ہونے کے ناطے اب بات کر رہا ہوں، ذرا جو مسلکی ایک وہ طریقہ کار ہے کہ اگر میں امام حسین سے بھی کہتا ہوں، میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، امام حسین سلام اللہ علیہ کو جب کہتا ہوں کہ یا حسین ابن علی ساعدنی، اے حسین ابن علی آپ میری مدد کریں، میں امام حسین علیہ السلام کو کوئی الگ سے انڈیپینڈنٹ اتھارٹی نہیں مانتا ہوں اللہ کے علاوہ، میں امام حسین علیہ السلام کو اللہ کا عبد مقرب مانتا ہوں۔ امام حسین اگر کچھ بھی کر سکتے ہیں بنا اذن الہی کے نہیں کر سکتے، وہ اذن اللہ ہے خود، وہ اللہ کی اجازت ہے، تو اللہ کی اجازت سے اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم امام حسین سے کہتے ہیں کہ مولا آپ میری مشکل کو حل کیجئے، خود امام حسین سے میں کہتا ہوں جا کے ذریعے امام حسین پہ۔ لیکن یہ کہ ہمارا پھر وہی والی بات آ گئی تھوڑی دیر پہلے جو کی تھی کہ جی وہ 70 قبریں موجود ہیں، نیت، آپ اگر فرض کیجئے کوئی انسان نعوذ باللہ کوئی غالی انسان ہے،
جو کہ امام حسین کو خدا سمجھ رہے ہیں. وہ اگر جا کے کہے گا مولا حسین میری مدد کرے, وہ کفر ہوگا, شرک ہوگا, وہ بدعت ہے. اس پہ ہم کہیں گے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے, بالکل عین کفر ہے, عین شرک ہے. لیکن اگر کوئی صحیح العقیدہ بندہ جا کے کہے گا کہ یا حسین ابن علی آپ میری مدد کیجیے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, بلا شک و بلا شبہ. قبلہ عرس پہ بھی ذرا بات کرنا ہے. ایک تو یہ اس پہ میں اپنی بات بتا دوں کہ چونکہ حضرت نے شیعہ مسلک کی رائے دی نا, دیکھیں کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہے, وہاں شرع ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں, نیت پہ حکم نہیں لگاتے. اب ہمارا نظریہ اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہی مانگ سکتے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. جہاں تک وسیلہ کی بات ہے, وسیلہ آپ کسی کو اللہ کے سامنے کسی کو پیش کر دے, چاہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ میرا کام کر دے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وصیت سے کر سکتے ہیں, وسیلے میں اعتراض. ہاں, لیکن مانگنا اسی سے ہے, مانگنا اسی سے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نہیں عرس منایا جا سکتا ہے. ان کا ہاں مطلب ایک فرق ہے, وہ کہہ رہے کہ اگر کوئی کہ صحیح عقیدے سے یہ کہے کہ یا حسین میری مدد کر لے تو کر سکتے. ہمارے ہاں یہ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں بالکل کلیئر میسج ہے, یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ایسے. ہمارے ہاں جو کچھ ہے اور آل جو کچھ ہے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے, اللہ پاک ہی سے مانگ سکتے, اللہ کے رسول سے بھی نہیں مانگ سکتے. اللہ کے رسول سے بھی نہیں مانگ سکتے. واضح ہو گیا نا پھر تو آپ اس کو پھر شرک کے آئینے میں رکھیں گے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگ رہے ہیں. ہمیں اللہ کے علاوہ ہم مطلب کسی سے نہیں مانگتے, مانگتے اللہ پاک سے. احترام تعظیم ہر ایک کا کرتے ہیں, صحیح ہے. وہ تو قرآن کا لا نفرق بین احد من رسل, وہ رسول کیا کہ صحابہ کرام میں بھی ہم کوئی فرق نہیں کرتے, سب کا احترام کرتے. رسول تو پھر بہت مقدم ہے, صحیح, سب کا احترام کرتے, سب صحابہ سب رسول کا, لیکن مانگتے صرف اللہ رب العزت سے. ہم سب وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھی یہ کہیں کہ جی مجھے کچھ دے دو, ان سے مانگا نہیں جا سکتا. بات اتنی سی ہے. دیکھیے جو نصوص پیش کی گئی ہیں اس کے بعد انکار کی گنجائش بچتی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو مثال کے طور پہ جو شخص آ رہا ہے, ٹھیک ہے, نبی سے تو کہہ رہا ہے, وہ اعرابی جو آیا ہے, صحابہ کرام نے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا پس منظر تھا, کوئی منافق تھا, جو بھی تھا. میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو اعرابی آیا 3 دن, 300 سال نہیں 3 دن, 30 سال نہیں 3 دن, 3 دن کے بعد یعنی صحابہ کرام موجود ہیں, جو مدینے میں رہنے والے رہائشی ہیں, باسی ہیں, وہ سب صحابی ہیں. نبی اکرم کی زندگی میں جو موجود تھے وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم کے غم خار ہیں, ان کی جانے کا غم منا رہے ہیں. اس اعرابی نے مدینہ کے باہر سے آیا اور قبر نبی پہ گیا. قبر نبی پہ گیا, کیا کیا اس نے؟ یہ آیت پڑھی. کسی نے روکا کیوں نہیں کہ بھائی تم شرک کر رہے ہو, بدعت کرو, نبی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ نبی سے کہہ رہا تھا کہ یا نبی اللہ آپ میرے لیے طلب مغفرت کریں. بھائی نبی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگو کہ بار اللہ نبی کے وسیلے میں کر. اسے تو نبی سے آ کے کہا تھا کہ آپ میرے لیے طلب مغفرت کریں. اگر جو ہے یہ عمل منفور ہوتا, یہ عمل بدعت تھا, شرک تھا, کفر تھا, اس نے واضح کہا ہے, مطلب حدیث موجود ہے, کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لی جائے کہ اعرابی آ کے گریا کرتا ہے, کہتا ہے ہم نے قرآن سنا, ٹھیک ہے, سمعنا و وعینا. یہ ویسے حدیث ہے تو پھر یہ حدیث مطلب جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نا, میں نے یہ حدیث پہلی دفعہ سنی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اعرابیوں کے متعلق مختلف واقعات ہیں. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جو آپ کو دیہاتی گھر سے باہر بلا رہے ہیں. قالت الاعراب آمنا, آگے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا. وہاں پہ اعرابیوں کے کام مختلف ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی نہیں ہے تو مسلمان. اس حدیث کو ہر زاویے سے دیکھنا ہوگا. کیا پھر اس حدیث کے سندات کو, سب چیزوں کو چیک کرنا ہے, صحیح نا. لیکن جو بالکل کلیئر میسج ہے, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پوری سیرت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ باق لا یموت. صحیح, کسی سے مانگنے بھی عبادت کا ہی قسم ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد مانگنا عبادت کی ایک جہت ہے. تو اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کلیئر میسج ہے کہ فإن محمدا قد مات. اگر میں پولیس والوں سے مدد مانگتا ہوں تو گویا میں ان کی عبادت کر رہا ہوں. حضرت وہ 1-5 مددگار نہیں, وہ الگ ہے. اچھا, وہ الگ دنیاوی مسئلہ حل کرنا, ایک زندہ شخص سے آپ کو کرنا. مدد مانگنا غلط ہے تو پھر تو زندگی اور موت میں کیا فرق ہے؟ اللہ ہی مدد کرتا ہے تو کیوں مانگ رہا ہوں؟ نہیں علامہ صاحب, اللہ رب العزت جو ہے نا, جب پاورفل موجود ہے, آپ کا ان کے ساتھ براہ راست تعلق ہے, اور وہ آپ کو کہتے کہ اپنے نبی کے واسطے آپ کو میسج دے رہا ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. صحیح ہے, اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں آپ کی شیرک سے زیادہ قریب ہوں. آپ گھر میں مجھ سے مانگ سکتے ہیں, مسجد میں مانگ جب سکتے اتنے ہیں, اوپن گیٹس ہیں تو پھر کہاں. ہمارے استاد علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ جملہ فرماتے تھے, کہتے تھے جو ہے یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد
لیکن جب مسجد بنانے کے لیے چندہ مانگنا ہوتا ہے تو لوگوں سے روڈ پہ مانگ رہے ہیں، بسیں روک روک کے. یہ سمجھ سے باہر ہے. زندوں سے مانگ سکتے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں. کیوں ایسی بات ہے؟ زندوں سے مانگ سکتے ہیں. کیوں مانگ سکتے ہیں صاحب؟ دیکھیں اگر مانگنا شرک ہے نا تو پھر موت و حیات کا فرق سوال یہ. وہ مانگنا فرق کی وجہ مجھے بتا دیں کیوں فرق نہیں. وہ مانگنا شرک نہیں، مردے سے مانگنا شرک ہے. کیوں؟ زندوں سے تو ہم ان سے کوئی چیز مانگ لے، صحیح، ان سے کہہ کہ ابھی رات کی ہماری دعوت کرے. اللہ اقرب الیہ من حبل الورید ہے یا نہیں ہے؟ جی جی. وہ مجھ سے قریب ہے، میں اللہ سے مانگوں، ان سے کیوں مانگوں؟ تو اللہ سے مانگے، لیکن اللہ پاک نے اسباب بھی بتایا نا کہ اسباب کے حد تک تو اپنی تیاری کرے. اسباب پہ کوئی اسباب اختیار کرنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. یہ تو ضروری ہے. وہ اونٹ کی مثال ہے، اونٹ کا واقعہ ہے. ایک ہمارے ایران کے عالم ہیں، ان کا نام ہے شیخ محسن قراتی. تفسیر نور انہوں نے لکھی، اچھی تفسیر، 40-50 سال ہو گئے قرآن پہ کام کرتے ہوئے، قرآن میں بہت وارد ہیں. وہ چلے گئے کہتے ہیں مدینہ اور مکہ کی طرف. تو وہاں مدینہ میں جو لال رومال والے متوع جنہیں کہا جاتا ہے، جو شیخ مظفر مدنی صاحب، یہ مجھے نہیں معلوم کون سے، بہرحال تو انہوں نے کسی سے کہا کہ بھائی تم یا رسول اللہ مدد کہہ تو شرک ہے. قبر نبی پہ کھڑے اور یا رسول اللہ کا یہ شرک مت کہو. ٹھیک ہے، میں خود جب وہاں موجود تھا قرآن پڑھنے سے منع کر دیا. بولے یہاں قرآن پڑھنا منع ہے، قرآن نہیں پڑھنے دیا گیا مجھے. چھین لے گیا قرآن کے، یہاں سے جاؤ تم شرک کر رہے ہو، قرآن پڑھنا بھی شرک. تو وہ متوع جو ہے وہ آیا، اس نے ایک پین پھینکا، ٹھیک ہے، اپنی جیب سے نکال کے، اور کہا کہ یا رسول اللہ مدد بول کے اور یا علی مدد بول کے دکھاؤ کیسے اٹھتا ہے. یہ کر کے پین پھینکا بڑی بے حرمتی کے ساتھ، اور کہا بولو یا علی مدد، بولو یا رسول اللہ مدد. تو محسن قراتی صاحب جو ہیں تھوڑے مزاحی ہیں، انہوں نے پین نکالا، بولا بولو یا اللہ مدد، اٹھا کے دکھاؤ ذرا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو تقابل کریں نا، تقابل غلط ہے. یہ عقل خدا نے دی، بڑی نعمت ہے یہ عقل. اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم کو عالم اسباب بنایا ہے. ٹھیک ہے، کائنات کو اسباب، نتیجہ عرض کر رہا ہوں، عالم اسباب بنایا. وہ کہتا ہے کہ جی ہوائیں میں چلاتا ہوں، ان کے پاس بھی روایتیں موجود ہیں، ہمارے پاس بھی اس نے فرشتوں کو مقرر کیا کہ نہیں کیا، اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے. مجھے سسٹم پہ اعتراض ہے تو بات الگ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر میں سسٹم پہ اعتراض کر رہا ہوں، اس نے وسیلوں کی دنیا بنائی ہے. صحیح. وہ چاہتا ہے تو وہی ڈائریکٹ بھیج دیتا. بھائی جبریل کو سلام اللہ علیہ کو بیچ میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. مختصر میں آ جاؤ، عرس منایا جا سکتا ہے اسلام میں؟ کسی بھی شخصیت کا، ولی اللہ کا عرس منایا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج ہے؟ عرس قبر پہ جا کے، مزار پہ جا کے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کو. اصل میں آج کل جو عرس کی جو صورت ہے نا، وہی جو میں نے شروع میں فارمولہ بتایا، وہی فارمولہ ذہن میں وہ اس فارمولے سے میچ کریں. ہاں، اسی فارمولے سے میچ کریں. یعنی وہ پھر عبرت نہیں ہے. آج کل نا عرس میں عجیب طرح کے خرافات ہوتے ہیں، دمال ہوتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں. یہ سب نہ ہو تو ہو سکتا ہے. مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. عرس کس مقصد کے لیے منایا جا رہا ہے؟ اس کو اور شارٹ کرتا ہوں تاکہ میں اس کو گریب کروں. جی. چہلم منایا جا سکتا ہے، 40واں منایا جا سکتا ہے. دیکھیں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، میں نے ہمارے لیے اسٹینڈرڈ وہی ہے، قرآن حدیث. وہ نہ قرآن میں کوئی چہلم کا ذکر ہے، نہ حدیث میں کسی جگہ چہلم کا ذکر ہے. صحیح ہے، نہ صحابہ کرام سے ہمیں کوئی ایسی روایت ملتی. تو میں تو نہیں کر سکتا. میرے نزدیک تو پھر آپ کیوں چہلم مناتے ہیں؟ دیکھیے ہم چہلم میں کیا کرتے ہیں، آپ جا کے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آگے چہلم میں دیکھ لیں. سارے بیٹھ کے روتے ہیں. بس چہلم میں کیا کرتے ہیں، عرض کرتا ہوں ابھی، چہلم میں کیا کرتے ہیں، روتے ہیں. اب عاشورے پہ کیا کرتے ہیں، روتے ہیں. 10ویں پہ، سویم پہ، تیجے پہ، جو بھی آپ اس کو نام دیں، 25 قسم کے نام ہیں مختلف جو کراچی میں قومیتیں پائی جاتی ہیں، ہر ایک کا اپنا لفظ ہے. کرتے کیا ہے سوال یہ، اس میں ہم امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتے ہیں، حاضہ ہوا خلاص. اس میں جو ہے امام حسین صاحب کے گریے کا جو طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، ان کا ذکر مصائب سن کے، ذکر مصائب علماء اہل سنت ذکر کرتے رہیں، خود گریہ بھی کرتے رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کوئی روایت موجود نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے وہ دن کا نام رکھ دیا 40واں، ٹھیک ہے، یا 10واں. 10 دن گزر جانے پہ، 20 دن گزر جانے پہ، 20واں، 30واں، ایک ماہی، سماہی، بھائی آپ نام دو اس کو. ہمیں نام سے کوئی اعتراض نہیں، لفظ 40ویں سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں پرابلم یہ ہے کہ جو عمل انجام دیا جا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے، آپ اس عمل میں اگر کوئی خرافات نکالیں تو پھر حرام کہیں گے ہم بھی اس کو. اس عمل میں ایک مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، جب شہدائے احد، ٹھیک ہے، ان پہ احد والیوں نے گریہ کرنا شروع کیا، شہدائے احد کے جو ورثہ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا جملہ موجود ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اما حمزۃ فلا بواکی اللہ. یہ صحیح مسلم کی عبارت ہے، نبی اکرم کا فرمان مقدس موجود ہے کہ سب شہداء کو رونے والیاں موجود ہیں، لیکن حمزہ، میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والی نہیں ہے. اگر یہ عمل بدعت تھا رونا
تو نبی تو منع کرتے، نبی تو دعوت دے رہے پھر سارے شہداء کے ورثاء نے کہا بھائی اپنے شہداء کو چھوڑو تاکہ حمزہ پہ گریہ کرو. یہ تو نص گریے پہ موجود صحیح مسلم کے اندر ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے. اب اسی ہم گریے کو آپ کبھی 40ویں میں کر لیا، کبھی عاشورے پہ ہم نبی کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں، نبی کی دعوت پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ جو گریہ تھا یہ کس موقع پہ تھا؟ اسی موقع پہ تھا، مطلب یہ جو گریہ ہے یہ خاص اسی موقع پر؟ گریہ جنگ احد سے پلٹنے کے بعد ہے. پلٹنے کے بعد نا، آن دی اسپاٹ ہے جی. ہمارے اسپاٹ نہیں ہے جی. احد نمٹ گیا، احد کے نمٹنے کے بعد واپس لوٹے، یعنی چند دنوں کے بعد کہہ لیجیے. عموماً جو پیارے نبی اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ کسی بھی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا صحیح نہیں ہے، علاوہ شوہر کے کہ اس پہ بیوی عدت کے دوران سوگ منا سکتی ہے. جی، یہ ایک اصول ضابطہ ہے. صحیح. اب اسی اصول ضابطے کو دیکھتے ہوئے مطلب ہمارا نظریہ یہ ہے بغیر کسی فرقے کو نشانہ بناتے ہوئے، اور یہ آپ کے ساتھ پچھلے دن ایک پروگرام میں جب سیرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ بات ہو رہی تھی وہاں بھی میں نے یہ بات کی کہ ہمیں کسی پہ آویزاری گریہ منانے کے بجائے ہمیں ان کے کردار کو سامنے لانا چاہیے اور ہمیں ان کی سیرت کو عام کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس پہ وہ کرنا چاہیے. اب عموماً جو اس طرح کے جو پروگرامات ہوتے ہیں وہ مین روڈز پہ ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو آنے جانے کی تکلیف، وہ معاشرتی مسئلہ ایک طرح ہے، مگر فقہی طور سے کیا سیدنا امام حسین آپ ہمارا سلام آپ کو آپ کا سوگ منانا، گریہ کرنا، یاد کرنا جائز ہے، مناسب ہے؟ دیکھیں یاد کرنا اور مطلب یاد کرنا اس میں کوئی منع نہیں کر سکتا. گریہ کرنا، رونا، اس پہ دکھ کا اظہار کرنا وہ بھی نہیں. لیکن اس کے لیے ایک دن تخصیص کرنا، پھر ایک خاص شکل تخصیص کرنا. دیوبندی علماء کو روتے ہوئے دیکھا ہے امام حسین کے غم میں، میں نے خود دیکھا ہے. مجلس میں نہیں روتے وہ کہہ رہے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ مجلس ہے، یہ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ بھی مجلس ہے. مجلس لفظ کا معنی بیٹھا کے وہ آپ نے معاشرتی طور پہ نام رکھ دیا کہ مجلس کو اہتمام ہو کے بڑا. امیر کائنات کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم مرتبت کا ارشاد موجود ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اس میں تھوڑی ہے کہ تم ٹینٹ لگا کے دنیا بلا کے مائک لگا کے جو نا کوئی ذکر کرو، وہ مجلس ہے. مجلس یعنی تم جہاں بھی بیٹھو اپنی اس بیٹھک کو متبرک کرو، ذکر علی زینت دو. صحیح. کنز الحمال میں موجود ہے حدیث علی متقی ہندی جونپور نے نقل کی ہے. دیکھیں اس کے لیے یہ مطلب جس طرح جو شکل اپنائی جاتی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. مطلب ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ امام حسین حسین رضی اللہ عنہ کا جو کارنامہ ہے، کہتے کہتے رک جاتے ہیں، کیا سوچ کے حسین رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں علیہ السلام موجود ہے. اس کی وجہ کیا آپ علیہ السلام کا آدھا کہتے ہیں پھر رکتے ہیں پھر سوچتے ہیں. شیعوں سے تشابہ نہ ہو جائے. نہیں شیعہ ہمارے بھائی ہے، دوست ہے. اور جس طرح ہم لوگ رضی اللہ نہیں کہتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہم لوگ علیہ السلام کے عادی ہیں. تو خود نے دے دیا نا. اچھا، کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ایک ایسی ہستی، مطلب ان کا ایک کردار وہ ایک دن کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، ان کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، ہمیشہ ہر دن سوگ ہونا چاہیے. نہیں، سوگ نہیں ہونا چاہیے، ان کی سیرت کو اجاگر کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، ان کے پیغام کو اپنا وہ کرنا چاہیے. یہ ہمارا نظریہ ہے. اور انشاءاللہ میں ایک چیز سوال کرتا ہوں میں عالم اسلام کی طرف سے. ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر مثلا آپ یا میں یا اویس بھائی کوئی بھی ایسے، ابھی تو محرم بھی نہیں آیا، ویسے ہی یاد کرتے ہیں سیرت امام حسین کو، اور وہ جو یزید ملعون کے جو مظالم تھے جو اس نے کربلا میں ڈھائے، امام حسین السلام پہ قتل کیا، اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح در بدر پھرایا، اسے یاد کر کے ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اس میں کوئی بدعت ہے، کوئی شرک ہے، حرام ہے؟ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یکم محرم الحرام کو سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ بھی کوئی پروگرام کرے، کتنے آپ میرے تو سوال کا جواب نہیں. ہم تو مطلب کاؤنٹر نہیں کریں، میرے سوال کا جواب دیں آپ. دیکھیں میں اس کا جواب میں دوں گا. نہیں، ہم کہہ رہے کہ اس پہ آنکھوں سے آنسو جانا بری بات نہیں، بلکہ سعادت میں سمجھتا ہوں اس کو. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کو دن کے ساتھ خاص، یہ بہت اچھا پیغام جائے گا اس پروگرام کے تھرو. جی ہم کہہ رہے کہ پورا سال کبھی بھی آپ امام حسین السلام کو یاد کریں. جی، آنکھوں میں آنسو، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ساتھ میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قربانی کو بھی نہیں بولنا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے. اور اس میں علامہ صاحب میں ایک پیغام دوں گا. جی آپ اس طرح کریں، آپ حضرات کریں کہ یکم محرم الحرام کو اس پہ پروگرام کریں اور ہمارے پروگراموں میں بھی آئے اور ہمیں اپنے پروگراموں میں بلائیں، تاکہ یہ درمیان ہماری آئیڈیا اچھا ہے. میں عرض کرتا ہوں ہماری ایک مجبوری ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ عالم اسلام میں شیعہ اتنی بڑی تعداد میں ہے نہیں، ٹھیک ہے، کم تعداد میں ہے. اہل سنت اور دیوبند جتنے بھی اہل سنت کے فرقے حزب خیر مسالک مثلا وہ زیادہ تعداد میں ہیں.
اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سوائے ہمارے کوئی کرتا نہیں ہے. اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ بھی چھوڑ کے پھر ہم لوگ اصحاب کا ذکر شروع کر دیں تو پھر سارا عالم اسلام اصحاب کر رہا ہوگا, اہل بیت کا کوئی ذکر کرنے والا ہے پھر نہیں. بھی کریں نا آپ. تاریخی طور پر حضرت عمر کی جو شہادت کی تاریخ وہ 1 محرم ہے نہیں, ٹھیک ہے, وہ پہلے ہے. اب یہ کس نے جو ہے نا کاؤنٹر کرنے کی وہی والی بات کہ شیعہ چلو محرم منا رہے, ہم بھی اپنے بیچ میں شروع کر دیتے سلسلہ, جس طرح ہمارے عید غدیر ہے 18 ذی الحج کو, ٹھیک ہے. حضرت عمر نے سب سے پہلے یہ الاوائل میں امام ثعلبی نے لکھا ہے, یہ ثعلبی نے, ٹھیک ہے, ابو ہلال عسکری نے, بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اس کو کہ بخن سب سے پہلے آگے کس نے کہا جی, حضرت عمر نے کہا. تو حضرت عمر جس دن کو مبارکباد دینے والا دن سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, بے عنوان عید کے, ہم اگر یہ عید مبارکباد وہ کیا جی آپ سوگ منائیں حضرت عثمان غنی کا, یہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے. جب جو ہے نا ہم شیعہ کوئی عید منائیں کہتے ہیں فلاں کا جو ہے نا آپ کچھ کر لیں, یا کوئی ہم دن رکھے اپنا دن لے آتے بیچ میں سے, یہ کہہ رہے ہیں کاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں آپ 2.25 مہینے امام حسین کو یاد کریں, ایک دن حضرت عمر کو بھی یاد کر لیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ شیعوں کے لیے نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجوہات سے جو یہاں اس پروگرام میں قابل بیان نہیں ہے. بات یہ ہے بہت اچھا پیغام آپ نے دیا. آپس میں دوری ختم ہو, یہ ایک پیغام ہے میرا کہ آپ لوگ 1 محرم الحرام کو کوئی پروگرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ رکھے, بحیثیت صحابی رکھے, تاکہ یہ درمیان میں محبت یا یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے صحابی ہونے کا کوئی منکر نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں ایک چیز آپ کی خدمت میں, بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے کھلے ہوئے دل کے ساتھ, اور ٹو بی ویری فرینک, اس میں نہ کوئی تقیہ ہے نہ کوئی چھپانے کی بات ہے, کھلا شیعہ ہوں, الحمدللہ پاکستان میں رہتا ہوں ڈنگے کی چوٹ پہ سینہ بڑا کر کے. اس میں مجھے کوئی عار نہیں کہنے میں کہ بات جو ہوگی نا تقریب کی وہ مشترکات پہ ہوگی. حضور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم شیعہ حضرات حضرت عمر کو نہیں مانتے, تو اگر آپ کہیں گے کہ میں حضرت عمر کے فضائل آ کے بیان کروں تو میں تو کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں شیعوں کی رگو میں ہے ہی نہیں کہ آپ صحابی تو مانتے ہیں. صحابی میں بہت دوسرے سارے صحابہ ہیں جن کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں, ان کے لیے ہم آگے فضائل رکھیں گے. حضرت سلمان کا ہماری مجالس میں ذکر ہوتا ہے, حضرت ابوذر کا ذکر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جو معاملات کچھ تاریخی رہے جس کی وجہ سے شیعوں کے دل میں حضرت عمر کے لیے محبت نہیں ہے, واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. اب ان کے فضائل ہم کیسے پڑھیں, یہ اچھی طرح جانتے ہیں. در سیدہ پہ آنا حضرت عمر, اس پہ میرے خیال میں اس موضوع پہ نا بات ختم کر لیں, ٹھیک ہے, اس موضوع پہ بات ختم کر لیں, کیونکہ مشترکات پہ بات ہونی چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے. میں اس اتفاق کرتا ہوں, ایک الگ موضوع ہم تو قبور کی طرف جا رہے تھے.